جب ایک گروہ جس کی بدقسمتی سے ان تک رسائی ہے وہ اس طریقے واردات کو اپناتی ہوئی ہے کہ ایک بال اٹھاتا ہے، دوسرا پاس کرتا ہے اور تیسرا کٹ مارتا ہے، ایسی صورت میں جب آپ کی لمیٹڈ رسائی انفارمیشن تک، فیڈ بیک نہیں ہے، ورکر تک نہیں ہے، تو پھر وہ انہی لوگوں کو جن صحافیوں کے ساتھ قطع کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ملتے ہیں نا، صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہاں بلکہ ان اے وے پریس کانفرنس ہی ہوتی ہے وہ تو رسائی ہے، اگر ان کو پیغام رسانی کرنی ہے تو بھجوا سکتے ہیں، 4 سطری پیغام ہے، ان کی ہمشیرائیں ملتی ہیں نا۔ میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے پاس جب بھی کوئی جاتے ہیں نا تو چند لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک بات رپورٹ کرنی ہے کہ کس نے کیا پیغام دیا یا کیا کہا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے مفادات کے منافی بات خان کے کان میں ڈالی جا رہی ہیں، اسی وقت اس کو انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا خان تک، حقیقت تک رسائی یا پہنچایا جانا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے۔ خود میں کئی دفعہ تہیہ کیا، بلکہ جب دوسری دفعہ نکالا گیا تو جنہوں نے نکلوایا تھا، میرا کبھی ارادہ تھا کہ میں خان صاحب کو ان کے مکروہ چہرے بتاؤں، لیکن جب میں بتانے والا تھا تو اس طرح جیل میں ہی انہوں نے جوڑ دیے۔ کنہوں نے؟ وہی لوگ جنہوں نے، جن کے مکروہ چہرے آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس سائڈ پہ اس طرح آپ کا دل پسیج گیا؟ خدا کی قسم یہ ہوا نہیں ہوا ہوگا، میں ہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اتنا اچھا موقع کیوں ضائع کیا؟ نہیں ضائع کیا، لیکن میری غلطی ہے۔ میں شاید اس پارٹی میں گزارا کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر میں خان کے، کیونکہ ان لوگوں کی بغض کو پھر جھیلنا بھی ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت میں نے مصلحت سے کام لیا۔ اب مصلحت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ملا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں مجھے خان سے ملنے نہ دو، کیونکہ جب ملوں گا تو آپ کی ساری جو کارستانیاں ہیں وہ… لیکن آپ خان آپ سے کیوں ملے گا؟ آپ پارٹی میں نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو نکال دیا، خلاص۔ دیکھیں ٹیکنیکلی خلاص ہو گیا نا، مطلب آپ جس طرح فواد چودھری کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فواد چودھری وہ کہتے ہیں پارٹی میں ہے نہیں۔ اگر خلاص ہو گیا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج بھی پاکستان میں پی ٹی آئی کا ورکر اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے سراپا احتجاج ہے، آپ کو علم ہوگا، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی علم ہوگا، پوری پی ٹی آئی بالخصوص خیبر پختونخوا جو ہیں سراپا احتجاج ہے۔ پھر دوسری بات ہے، اگر آپ نے گنڈپور کو بھی ٹکانے لگانا ہے، آپ نے مروت کو بھی ٹکانے لگا دیا، آپ بتائیں نا، یہ گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کون کرے گا؟ کوئی ہے آپ کی نظروں میں جو ہم تو چیلنج دے رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے بات یہ ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں جاؤں گا، آپ گلگت بلتستان میں سروے کرا لیں، ہر آدمی کہہ رہے ہیں کہ مروت آ جائیں، پھر ادھر عید کے بعد احتجاج کون لیڈ کرے گا؟ کوئی ہے کیپیسٹی کسی کی؟ کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نظر ثانی آپ کو کرنی ہوگی۔ اور مجھ پہ کیا مطلب ہے کہ سرخاب کے پر جو ہیں مجھے لگا دیے جائیں گے، یا تمغے، یا کوئی سونے کے تاج، یا کوئی نہر بنا، میں پارٹی میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں۔ میں تو سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے جو ان میں سے بہت سو کو کبھی نصیب ہی نہیں ہے، نہ میری معاشی کوئی تنگ دستی ہے، میں دنیا کے ہر ملک میں جاتا رہتا ہوں فیملی سمیت، اور بہترین لائف گزار رہا ہوں۔ تو لہٰذا مجھے انہوں نے کیا دینا ہے؟ ایک کک تک انہوں نے میرے ساتھ کبھی، جب میرا ادھر گھر گرایا گیا فارم ہاؤس، کسی نے تعزیت کے لیے فون تک نہیں کیا۔ جب میرا بردر ان لا جو ہے اغوا ہو کے نہ معلوم کے ہاتھ شہید ہوا، کوئی جنازے تو چھوڑیں، کوئی فاتح کے لیے نہیں آیا۔ میرا گاؤں کا گھر جلایا گیا، کسی نے آج تک ان کو، میں کوئی ایک لیڈر کہہ دے کہ مجھے انہوں نے کوئی فون کیا ہے۔ تو میرے ساتھ تو جو ہوا ہے، 3 دفعہ گرفتار ہوا، جیلوں میں رہا، صلہ مجھے غداری کی شکل میں ملا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کڑا ہے نا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اگر میں کہہ رہا ہوں علال اعلان کہ جی گلگت بلتستان آؤں گا، تو کیا خیال ہے کہ گلگت بلتستان اس طرح میرے جانے کو اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومتیں پسند کریں گی؟ وہاں کبڈی ہوگی، اور کبڈی کے لیے تو ہم ہمیشہ